السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ایجوکیشن۔ تو آج ہماری قرآن مجید کی کلاس نمبر 1 ہے۔ تجوید کے ساتھ ہم انشاءاللہ نورانی قاعدہ ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 1 تجوید کے ساتھ۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو تختی نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے مفردات الفاظ، ان کے تجوید کے ساتھ ان کے مخرج ٹھیک کریں گے، ان کی پریکٹس کریں گے۔ اور اگر کسی بچے کو آپ سکھا رہے ہیں تو اسے بہت زیادہ اس کی پریکٹس کروانی ہے، کیونکہ یہ الفاظ پورے نورانی قاعدے کے بیس ہیں اور نورانی قاعدہ قرآن مجید کی بیس ہے، تو اس لیے اس کو اچھی طرح یاد کروانے ہیں۔ تو تختی نمبر 1 میں ہمارے پاس ٹوٹل جو حرف ہیں وہ ہیں 29 حرف ہیں، اور اگر حمزہ اور الف کو 1 کر دیں تو وہ 28 بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بڑے ہیں اردو بولنے کی وجہ سے ان 29 حرف میں سے آپ کو 20 حرف آتے ہیں اور آپ نے صرف 9 حرف سیکھنے ہیں، لیکن اگر کوئی بچے کو سکھا رہے ہیں تو اس کو پورے کے پورے 29 حرف سکھانے ہیں، ان کی پہچان کروانی ہے، ان کے لکھنے کا انداز اس کے ذہن میں بٹھانا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے جی وہ ہے الف۔ الف جیسے اردو میں اس کو بولا جاتا ہے الف، ویسے ہی اس کو عربک میں بھی الف ہی پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے جی ہمارے پاس با۔ تو با جیسے اردو میں اس کو بے بولتے ہیں تو عربک میں اس کو با بولتے ہیں، با۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس تا۔ تا جیسے یہ اردو میں اس کو تے بولتے ہیں، ادھر عربک میں اس کو تا بول دیا۔ اس کے بعد آتا ہے جی سا۔ تو سا جو ہے وہ سیکھنے والا حرف ہے۔ اس کو ادا کیسے کرنا ہے آپ نے اپنی زبان کی جو نوک ہے اس کو دونوں دانتوں کے، نیچے والے دانتوں اور اوپر والے دانتوں کے درمیان میں رکھ کے اس کو بولنا سٹارٹ کرنا ہے، سا سا، نرم انداز سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں جی، اس سے آگے آتا ہے ہمارے پاس جیم۔ تو جیم جیسے اردو میں بولا جاتا ہے سمپلی، ادھر بھی جیم ہی بولیں گے۔ اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ہے حرف سیکھنے والا۔ تو یہ اس کو بولنا ہے ایسے ہا، ایک وہ دوسرا ہوتا ہے ہا۔ ان دونوں کو اردو میں تو ہا ہی بولتے ہیں، لیکن عربک میں اس کو بولنا ہے ہا۔ تو یہ بولنا کیسے ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وسط حلق سے، حلق کے جو درمیان سے، اینڈ سے نا، حلق کے اینڈ سے آواز نکال کے لانی ہے۔ جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا تو ایسے آواز نکال کے لانی ہے، ہا ہا۔ تو پریکٹس کریں اس کی، یہ بھی مخرج آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں جی خوا۔ تو خوا اب اردو میں اس کو خے پڑھتے ہیں، تو خوا اس کو تھوڑا سا پر کر کے، تھوڑا سا موٹا کر کے اس کو ادا کرنا ہے، خوا۔ تو اس سے آگے ہے جی دال۔ دال اردو میں بھی اس کو دال ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس سے آگے ہے جی زال۔ اب یہ زال ہے، یہ بھی سیکھنے والا ہے، کیونکہ یہ اردو میں اس کو زور لگا کے پڑھتے ہیں، زال زال، تو زال نہیں اس کو پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے زال۔ تو پڑھنا ایسے جیسے سا ہم نے ادا کیا تھا، زبان کی نوک کو اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں رکھ کے اس کو بولنا ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، زال، نرم انداز سے، زال۔ تو اس سے آگے جی ہمارے پاس را۔ تو را کو بھی پر کر کے تھوڑا سا موٹا کر کے اس کو ادا کرنا ہے، را۔ تو اس سے آگے جی ہمارے پاس زا۔ تو اردو میں بھی اس کو زا ہی پڑھتے ہیں، زے پڑھتے ہیں، تو ادھر عربک میں اس کو زا پڑھ دیا، زا۔ تو اس سے آگے جی ہمارے پاس سین۔ یہ بھی سیکھنے والا لفظ ہے، کیونکہ سا اور سین ملتے ہیں، لیکن عربک میں ان کی پروننسیشن میں ڈفرینس ہے۔ تو سین کو ہم نے سیٹی کی آواز سے پڑھنا ہے، تھوڑے سے سیٹی مار کے، سین سین، ایسے پڑھنا ہے اس کو۔ تو اس سے آگے ہے جی شین۔ تو اس سے آگے ہے جی ہمارے پاس صاد۔ تو یہ بھی سیٹی والے انداز میں ہی اس کو سٹارٹ کرنا ہے، صاد، لیکن اس کو موٹا کرنا ہے۔ سین ہم نے بریک کر کے پڑھا تھا سین، تو لیکن صاد کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد صاد۔ تو اس سے آگے جی عربک زبان کا سب سے مشکل ورڈ ہے جی، یہ ہے دعاد۔ اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور بعض لوگ اس کو زواد ہی پڑھتے ہیں، لیکن زواد یہ اردو میں ہے، عربک میں یہ دعاد ہے۔ چاہے آپ وہ عربک حفاظ کرام کی تلاوت سن لیں نکال کے، تو وہ اس کو دعاد ہی پڑھتے ہیں،
تو اس کو پڑھنا ہے دعاد موٹا کر کے. دال نہیں، اس میں اس کے بولنے کے انداز میں دال نہیں آنی چاہیے. اس کو پڑھنا ہے دعاد موٹا کر کے. دال کو تھوڑا سا ہم نے بریک انداز میں پڑھا تھا، تو اس کو موٹا کر کے ہم نے پڑھنا ہے دعاد. اس سے آگے جو ہمارے پاس الفاظ ہے وہ ہے طوا. اردو میں اس کو توئیں پڑھتے ہیں، لیکن عربک میں اس کو طوا پڑھنا ہے. طوا تھوڑا سا یہ زور لگا کے طوا. تو اس میں طوا نہیں پڑھنا، واو نہیں آنی چاہیے. طوا جیسے لکھا بھی ہوا ہے طوا اور الف، اس کو طوا پڑھنا ہے طوا. تو اس سے آگے ہے جی ہمارے پاس ظا. کو تھوڑا سا موٹا کر کے اس کو پر کر کے ہم نے پڑھنا ہے ظا. جیسے پڑھنا اس کو نرم انداز سے ہے، جیسے ہم نے زال پڑھا تھا، لیکن زال کو ہم نے باریک رکھا تھا. اس کو ظا کو موٹا ہم نے کرنا ہے، نرم انداز سے موٹا ظا. تو اس سے آگے جی ہمارے پاس عین. یہ بھی سیکھنے والا لفظ ہے. یہ بھی جیسے ہم نے ہا پڑھا تھا، اسی طرح ہم نے اس کی بھی آواز حلق کے درمیان سے نکال کے ہم نے لانی ہے عین. تو اس کی بھی پریکٹس کریں اچھی طرح. تو یہ بھی ایک مشکل الفاظ میں اس کا شمار ہوتا ہے، پریکٹس کریں اچھی طرح، تو یہ انشاءاللہ اس کا مخرج ٹھیک ہو جائے گا. تو اس سے آگے جی ہمارے پاس غین. اس کو بھی موٹا کر کے ہم نے پڑھنا ہے غین. تو اس سے آگے جی ہمارے پاس فا. اردو میں جیسے اس کو فے پڑھتے ہیں، تو عربک میں اس کو فا کر دیا. تو یہ کوئی سیکھنے والی بات نہیں ہے. تو اس سے آگے جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ بھی سیکھنے والا ہے قاف. تو اردو میں اس کو کاف پڑھتے ہیں، کاف، اور دوسرے والے کاف کو بھی ہم کاف ہی پڑھتے ہیں، لیکن عربک میں ان دو کافوں میں فرق ہے. یہ جو دو نقطوں والا کاف ہے نا، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے قاف. حلق کے اینڈ سے اس کو آواز نکال کے لانی ہے اس کی قاف. موٹا کر کے اس کو پڑھنا ہے. تو اس کے آگے جو کاف لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے سمپلی کاف. جیسے اردو میں ہم اس کو کاف پڑھتے ہیں، اور بھی بریک کرنا ہے تو کر لیں کیف. تو یہ دونوں میں فرق تھا. تو اس سے آگے جی ہمارے پاس لام. اردو میں بھی اس کو لام ہی پڑھتے ہیں، کوئی سیکھنے والی بات نہیں ہے اس کی. لام. تو اس سے آگے جی ہمارے پاس میم. تو اس سے آگے جی ہمارے پاس نون. اس سے آگے جی ہمارے پاس واو. اس سے آگے جی ہمارے پاس ہا. تو یہ والا ہا جو اردو میں اس کو پڑھتے ہیں نا، یہ وہ والا ہا ہے، تو اس کو پڑھنا ہے ہم نے ہا. تو اس سے آگے جی ہمارے پاس حمزہ اور الف میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی جگہ یوز ہوتے ہیں. حمزہ چاہے وہاں لکھ لے، چاہے الف وہاں لکھ لیں، ان کو پڑھا ایک ہی جائے گا حمزہ، بس لکھنے میں ان کا فرق ہے. تو اس سے آگے جی ہمارے پاس یا. اس سے آگے پھر یا. اردو میں اس کو بولتے ہیں ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، لیکن عربک میں ان دونوں کو یا ہی ہم نے پڑھنا ہے، تو اس کو بولتے ہیں یا. یہ آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تو ایک بار دوبارہ ان الفاظ پر نظر مار لیتے ہیں، ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں جو ملتے جلتے تھے، اور لیکن ان کی پروننسیشن میں فرق ہے، ان کی ادائیگی میں کافی فرق ہے. ایک بار ان پر دوبارہ نظر دوڑا لیتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے ہے جی حمزہ اور الف. تو یہ دونوں صرف لکھنے کے حوالے سے ان کا انداز الگ الگ ہے، لیکن بولنے کے حوالے سے ان کو ایک ہی پڑھا جاتا ہے، حمزہ اور الف. تو اس سے آگے جی ہمارے پاس تا اور طا. تو یہ دونوں اردو میں سیم پڑھے جاتے ہیں، اس کو بھی تا پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی توئیں، تو سیم ہو جاتا ہے. لیکن عربک میں ایک کو پڑھنا ہے، یہ دو نقطوں والی تا ہے، اس کو نرم انداز سے تا پڑھنا ہے، اور دوسرا جو طوا ہے اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے، تھوڑا سا زور لگا کے اس کو پڑھنا ہے طوا. تو اس سے آگے جی ہمارے پاس سا، سین اور صاد. یہ اردو میں تینوں کی آواز جو پروننسیشن ہے وہ سیم ہی ہے، لیکن عربک میں ان میں ڈفرینس ہے تینوں میں. تو سب سے پہلے ہم سا کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ادا کرنا ہے سا. تو اس سے آگے سین باریک کر کے سیٹی کی آواز سے، اور صاد پھر سیٹی کی آواز سے، لیکن اس کو موٹا کر کے صاد. تو یہ ان تینوں میں فرق تھا. سا کو نرم انداز سے پڑھنا ہے،
اور سین کو سیٹی کی آواز سے پڑھنا ہے، لیکن اس کو بریک رکھنا ہے اور صاد کو موٹا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ہا اور ہا۔ اردو میں ان دونوں کو سیم پڑھتے ہیں، تو ادھر ان میں فرق آ جاتا ہے، ان کی پروننسیشن میں فرق آتا ہے۔ ایک ہے ہا اور دوسرا ہے ہا، ایک ہا اور دوسرا ہا۔ تو اس سے آگے جی ہمارے پاس دال اور دعاد۔ تو دال جو ہے اس کو نرم انداز سے ہم نے ادا کرنا ہے دال، اور دعاد موٹے انداز سے اس کو ادا کرنا ہے دعاد دعاد۔ تو اس سے آگے جی ہمارے پاس زال، زا اور وا۔ تو ان تینوں کی پروننسیشن میں بھی فرق ہے، عربک میں، اردو میں نہیں ہے لیکن عربک میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہے زال، نرم انداز سے اس کو ادا کرنا ہے، پھر زا تھوڑا سا زور لگا کے اس کو ادا کرنا ہے، پھر وا اس کو نرم انداز سے لیکن اس کو موٹا کرنا ہے، اس کو پر کرنا ہے وا۔ تو اس سے آگے ہے ہمارے پاس پھر عین اور الف۔ تو یہ بھی لوگ مکس کرتے ہیں، عین کو بھی آئی، الف کو بھی آئی، جیسے سورۃ الناس ہے قل اعوذ برب الناس۔ تو پہلا اس میں ہے الف قل تو اس کے بعد ہے اعو، قل اعوذ، قل اعوذ۔ تو پہلے عین اور ہے الف اور ہے، ان کی پروننسیشن میں فرق ہے عربک میں۔ تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس قاف اور کیف۔ اردو میں ان دونوں کو سیم بولا جاتا ہے، لیکن عربک میں ان کی پروننسیشن میں فرق ہے۔ یہ جو دو نقطوں والی قاف ہے اس کو موٹا کر کے ہم نے پڑھنا ہے قاف، اور یہ جو دوسری کاف ہے یا اس کے اوپر ڈنڈا بھی لگا دیں تو کوئی بات نہیں، تو یہ کیف، جتنا مرضی اس کو بریک کر لیں کیف۔ تو ایک ہو گئی قاف اور دوسری کیف۔ تو یہ ہوگی جی ہماری آج کی کلاس۔ تو اس کی پریکٹس جتنی ہو سکتی ہے کریں، جتنی ہو سکتی ہے کریں، اس کو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورا ویک بے شک اس میں لگ جائے، لیکن ایک ایک لفظ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اسی کی بیس پہ آپ پورا نورانی قاعدہ پڑھیں گے اور پھر پورا قرآن مجید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر بچے کو میں کہتا ہوں 1 مہینہ بے شک اسی تختی پہ لگا دیں، اس کو ایک ایک حرف اس کا ٹھیک ہو جائے اس میں، اور پورے نورانی قاعدے میں تو بچے کو میں تو کہتا ہوں آپ 6-7 مہینے اس کو نا پورا نورانی قاعدہ بار بار اس کو پڑھائی جائیں، اس کا ایک ایک لفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ قرآن مجید کو اچھے انداز میں اور خوبصورت انداز میں پڑھے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔